بیک ٹو اسکول کے لیے اگر آپ بھی کوئی ایسی ریسپی ڈھونڈ رہے ہیں جو بچوں کو بہت پسند آئے اور جلد بھی بن جائے تو یہ چکن چیز بریڈ ضرور ٹرائی کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ یو لائک۔ تو آج ہم بنائیں گے کرسپی اور گولڈن ایئر فرائڈ چکن چیز بریڈ۔ باہر سے کرسپی، اندر سے جوسی چکن اور میلٹڈ چیز۔ سب سے اچھی بات، اسے ایئر فرائر میں بنانا بہت ہی ایزی ہے اور لنچ باکس یا آفٹر اسکول سنیکس کے لیے پرفیکٹ ہے۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو۔ سب سے پہلے ہم ڈو کو ریڈی کریں گے۔ باؤل کے اندر میں نے ہاف کپ پانی لے لیا تھا، ساتھ ہی میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کی ہے۔ شوگر ایڈ کرنے کے بعد 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا ہے، ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 پیکٹ ایسٹ کا ایڈ کر دیں گے۔ یہ انسٹنٹ ایسٹ ہے۔ ایسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری مزے کی ریسپیز ملتی رہیں۔ ایسٹ کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ ایسٹ اچھے سے ایکٹیو ہو جائے۔ ایسٹ کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب ہمیں چاہیے ایک اور باؤل جس کے اندر ہم ہاف کپ ہی فریش ملک ایڈ کر دیں گے جو کہ لک وارم ہونا چاہیے۔ ملک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک ایگ ایڈ کر دیں گے جو کہ روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے۔ اب ہم ملک کو اور ایگ کو اچھے سے فورک کی مدد سے وسک کر لیں گے۔ ایگ کو اچھے سے وسک کرنے کے بعد اس کو بھی ہم کور کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب ہمیں چاہیے ایک عدد بگ باؤل جس کے اندر ہم میدے کو ایڈ کریں گے۔ میدا ہمیشہ آپ نے جب بھی بیکنگ کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کو آپ نے ہمیشہ چھاننا ہے۔ یہاں پر میں 1 بائی 1 3 کپ میدے کے چھان لوں گی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 کپ میں نے اچھے سے چھان لیے تھے۔ اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا گیپ بنا لیں گے تاکہ ہم اس کے اندر ایسٹ والا مکسچر ایڈ کر سکیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹ ہماری اچھے سے ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اب تمام ایسٹ والا بیٹر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ ایسٹ والا بیٹر میدے میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایگ والا بیٹر بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم 1/4 کپ کوکنگ آئل کا بھی ایڈ کر دیں گے۔ اب اس بیٹر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک اچھی سی ڈو بنا لیں گے۔ میں یہاں پر الیکٹرک بیٹر کا استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں سیم اسی سٹائل سے آپ اس ڈو کو ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو۔ ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑا پانی بھی ایڈ کرتے جائیں گے جو کہ روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 4 سے 5 منٹ لگے تھے، ہماری ڈو بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ نہ یہ بہت ہارڈ ہے نہ بہت ہی سافٹ۔ ڈو ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنا لیں گے اور باؤل کے اندر ہم تھوڑا سا آئل گریس کر لیں گے تاکہ یہ ساتھ چپکے نہیں، اور لاسٹ پہ ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا آئل لگا دیں گے۔ آئل لگانے کے بعد ہم اس کو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ اچھے سے رائز ہو سکے۔ جب تک ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے تب تک ہم چکن کی فلنگ ریڈی کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی کے اندر تھوڑا سا آئل یا پھر بٹر ایڈ کریں گے، ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا آنین ایڈ کر دیں گے جس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا۔ آنین کو ہم 2 منٹ کے لیے فرائی کریں گے، ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ 2 منٹ کے بعد ہم اس کے اندر بوائل شریڈڈ چکن ایڈ کر دیں گے۔ یہ میں نے تقریباً 400 گرام لیا ہے۔ چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے فرائی کریں گے۔ چکن کو 2 منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ہاف ٹیبل اسپون آل پرپز فلور ایڈ کر دیں گے۔ آل پرپز فلور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ دین ہم اس کے اندر باقی کے اسپائسز ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر پاؤڈر۔ دین ہم ایڈ کریں گے کرش چلیز، کیومن سیڈز اور تھوڑا سا سالٹ۔ یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی بھنائی کریں گے۔ اسپائسز کے ساتھ چکن کی 2 منٹ بھنائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ہاف کپ ملک ایڈ کر دیں گے۔ میں نے یہاں پر فریش ملک لیا ہے۔ ملک ایڈ کرنے کے بعد اگین ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ملک ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اپنی پسند کی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر بیل پیپر لی ہے، گرین اور ریڈ والی۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اندر بلیک اولیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے۔
ویجیز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر لاسٹ پہ ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی اوریگینو، اور ساتھ ہی میں نے بلیک پیپر تھوڑی سی اور ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سپائسی کم لگ رہا تھا۔ اوریگینو اینڈ بلیک پیپر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے، اور لاسٹ پہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے موزریلا چیز۔ موزریلا چیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ جب آپ کی چیز اچھے سے مکس ہو جائے گی تو آپ نے اسٹوو کو بند کر دینا ہے، اور پھر ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے۔ جب یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے گی دین ہم اس کی بریڈ کے اندر فلنگ سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈو کتنے اچھے سے رائز ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے اندر ایک دفعہ اچھے سے پنچ لگائیں گے اور پھر ہم تمام ڈو کو اچھے سے کمبائن کر لیں گے۔ ڈو کو اچھے سے کمبائن کرنے کے بعد تھوڑا سا ہمیں چاہیے خشک میدا۔ میدا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس ڈو کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے 2 پیسز میں کٹ کر لیں گے۔ ڈو کو 2 پیسز میں کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنائیں گے، اور اس پیڑے کو ہم پھر اچھے سے بیل لیں گے کیونکہ ہم نے اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا لینی ہے۔ ڈو کو اچھے سے بیلنے کے بعد اب ہم اس کو پیزا کٹر یا پھر نائف کی مدد سے کٹ کر لیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک روٹی کو اچھے سے بیل لیا تھا، اور اس کو میں اس طرح پیزا کٹر کے ساتھ 6 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دوں گی۔ 6 پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کے کارنر سے ہم اس طرح پیزا کٹر کے ساتھ یا پھر نائف کے ساتھ کٹس لگا دیں گے۔ سب پارٹس کو اچھے سے کٹس لگانے کے بعد اب ہم اس کی فلنگ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن جو ہم نے ریڈی کیا تھا، دین میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے موزریلا چیز۔ موزریلا چیز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کی اچھے سے فولڈنگ کر لیں گے تاکہ اس کی لک بھی تھوڑی سی اچھی لگے۔ آپ نے اچھے سے اس کو پریس کر کے اس طرح فولڈ کر لینا ہے۔ یہاں پر ہماری ایک چکن بریڈ بن کر ریڈی ہو چکی ہے، اسی طرح میں باقی کی بھی ریڈی کر لوں گی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام چکن بریڈز کو ریڈی کر لیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ایک ٹرے یا پلیٹ جس کے اندر ہم تھوڑا سا خشک میدا ایڈ کریں گے اور تمام چکن بریڈ کو اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ تمام چکن بریڈز کو پلیٹ میں رکھنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ایگ واش لگا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی لنچ باکس میں، کیونکہ آپ اس کو آرام سے فریج سے نکال کر 15 منٹ کے لیے بیک کریں ایئر فرائر میں، تو آپ کا جو لنچ باکس ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس دن بنانا ہے بس اسی دن اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو بنا کر تقریباً 1 منتھ کے لیے فریز کر سکتے ہیں، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے۔ ایگ واش لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر وائٹ سیسمی سیڈز ایڈ کیے تھے، دین ہم کلونجی ایڈ کریں گے تاکہ اس کی تھوڑی سی لک بھی بیکری سٹائل میں آئے۔ اب اس سٹیج پر میں اس کو فریز کر لوں گی۔ پہلے آپ نے اس کو اسی طرح پلیٹ میں فریز کرنا ہے، جب یہ اچھے سے فریز ہو جائیں گے دین آپ نے اس کو ایئر ٹائٹ بیگ کے اندر یا پھر ایئر ٹائٹ جار کے اندر ڈال کے رکھ لینا ہے 1 منتھ کے لیے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو 2 ایئر فرائر میں بنا کر پیٹیز دکھاؤں گی، باقی کی میں تمام فریز کر لوں گی۔ اور یاد رہے جو ہم نے ڈو ریڈی کی تھی اس کے ساتھ ہمارے 12 رول بنے ہیں۔ اس سٹیج پر میں ایئر فرائر کے اندر 170 ٹیمپریچر پر اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ایئر فرائی کروں گی۔ آفٹر 20 منٹ میں آپ کو چیک کراتی ہوں کہ ہمارے رولز کی کیا کنڈیشن ہے، تب تک میں باقی کے تمام رولز کو فریز کر لیتی ہوں۔ آفٹر 20 منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایئر فرائی چکن چیز بریڈ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں۔ جب یہ اچھے سے گولڈن کرسپی براؤن ہو جائیں گے تو ہم نے اس کے اوپر بٹر کو لگا دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سافٹ رہیں۔ بٹر لگانے کے بعد ہم نے اس کو کچن ٹاول کے ساتھ کور کر کے تقریباً 10 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا۔ آفٹر 10 منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو چکن چیز بریڈ ہیں یہ بالکل سافٹ اور فلفی بنے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے کتنے سافٹ، چیزی اور کریمی بنے ہیں۔ آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔